المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن كن يؤمن بالله واليوم الآخر فبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. والمطلقات وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء وہ اپنے آپ کو روکیں 3 حیض تک، یعنی کہ 3 حیض تک دوسرے نکاح کرنے سے روکیں. فوراً نہیں ہے کہ طلاق ہوتے ہی دوسرا نکاح کریں. ولا يحل لهن اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن جو اللہ نے ان کے ارحام میں رحم میں پیدا کر دیا ہے اس کو چھپائیں. یعنی اگر حاملہ ہو چکی ہے تو اس کو چھپانا جائز نہیں ہے. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو. وبعولتهن احق بردهن في ذلك اور ان 3 حیض کے ایام کے اندر، ان 3 حیضوں کے اندر شوہروں کو حق ہے کہ وہ رجوع کر لیں، اپنی بیویوں کو واپس لے لیں. ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح کی نیت رکھتے ہیں، اگر وہ بہتری کی نیت رکھتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ مردوں کے اوپر جیسے کہ معروف ہے، جیسے کہ عام حق ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ لیکن مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ فوقیت ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ غالب ہیں، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. یہاں پر طلاق کے بعد کے مسائل کا ذکر ہے اور میاں بیوی کے تعلق کا ذکر ہے. علماء کرام نے یہاں پر اچھی خاصی ابحاث فرمائی ہیں، لیکن چونکہ معاملہ طلاق کا ہے اس کو سمجھنے سمجھانے کا تو اگلی آیت کے اندر الطلاق مرتان فإمساک بالمعروف یہ جو آیت ہے فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، اس اگلی آیت کے اندر تقریباً کافی ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں، لہذا وہاں پر ذکر کیا جائے گا. یہاں پر طلاق کے بعد کے معاملات ہیں، صرف اتنا سا سمجھ لیا جائے. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابیہ ہیں اور ان کو طلاق ہوئی تو ان کی طلاق سے پہلے طلاق کے بعد عدت گزارنے کا مسئلہ آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا. جب ان کو طلاق ہوئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، میں دوسرا نکاح کہاں پر کروں؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ طلاق کے فوراً بعد عورت دوسرا نکاح نہ کرے، بلکہ ایک ایسی عورت، مسئلہ سمجھ لیا جائے، ایک ایسی عورت کہ جو شوہر کے ساتھ وقت گزار چکی ہے، عاقلہ بھی ہے، بالغہ بھی ہے اور آزاد بھی ہے، تو ایسی عورت کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 3 حیض وہ گزارے. ان 3 حیض کے بعد کہیں دوسری جگہ پر شادی کر سکتی ہے، ورنہ دوسری جگہ پر نکاح اور نکاح کا پیغام وغیرہ نہیں کر سکتی. ایک یہ بات ہے. دوسری وہ عورت کے جس کو حمل ہو چکا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا حمل کو چھپائے. اب جب حمل کا وضع ہوگا، جب اولاد کی پیدائش ہوگی یا خدا نخواستہ یہ حمل ضائع ہوتا ہے، اس وقت جا کے پھر اس کی عدت مکمل ہوگی، وگرنہ اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، اس کی عدت ثلاثہ قروء یعنی کہ 3 حیض نہیں ہوتی. تو ان مسائل کو اللہ نے بہت واضح کر کے آیت کے پہلے حصے میں بیان فرمایا ہے. تو یہ مسئلہ ہے اور کوئی اتنا وہ نہیں ہے، وہ آیت کے اندر موجود ہے، اسی کو سمجھ لیا جائے. والمطلقات یتربصن اور مطلقات وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ
چند عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بیماری ایسی ہوتی ہے کہ مخصوص ایام نہیں آتے، تو پھر ان کے ذمے ہے کہ وہ 3 مہینے تک انتظار کریں۔ اور جیسے ایک عورت کو طلاق ہوئی تو طلاق کے بعد پہلا حیض، پھر دوسرا حیض اور پھر تیسرا حیض، یہ 3 حیض کے بعد وہ پاک ہوگی، اب کسی دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب اگر وہ حاملہ ہے تو پھر ان کے ذمے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 مہینے کریں، بلکہ ان کے ذمے یہ ہے کہ جب وضع حمل ہوگا اس وقت وہ کسی دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہیں۔ اور وضع حمل اگر 10 دن میں ہو جاتا ہے، 15 دن میں ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہے، اب اپنی عدت گزارنے کے بعد کسی دوسری جگہ یہ عدت مکمل ہوگی، اب کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ان آیات کے اندر مسئلہ نازل ہوا۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر وہ آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھنے والی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو حمل ان کے پیٹ میں ہے یا ایام حیض ہیں تو ان کو وہ چھپائیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ان كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو ذکر کیا ہے کہ اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً عورت کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، کسی دوسرے کو اس کی خبر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر وہ خود ایماندار ہے، خود اگر اپنے ساتھ مخلص ہے تو پھر اس کو یہ چیز پتہ ہوگی۔ اگر خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہیں نہ کہیں اس معاملے میں وہ ڈنڈی مار سکتی ہے، تو یہاں پر اللہ نے اس لیے ڈرایا ہے۔ اب اگلا دوسرا مسئلہ اگلے حصے میں ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ بات سمجھ لی جائے کہ اگر ایک طلاق دی یا 2 طلاق دی، اس کے بعد ان 3 حیض کے اندر مرد کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے، تو اس مسئلے کا یہاں پر ذکر ہے۔ یہ سمجھ لیا جائے ایک ایک مسئلہ سیکھنا شریعت کا 100 نفل کے برابر ثواب ہے۔ اب اگرچہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے اوپر بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ وَبَعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہروں کو حق ہے بِرَدِّهِنَّ کہ رجوع کر لیں ان ایام کے اندر، ان ارادوا اصلاحا، ہاں بس یہ ہے کہ ان کو فائدہ نظر آ رہا ہو۔ انشاءاللہ کل تفصیل سے عرض کروں گا۔ پہلے اسلام کے اندر 3 طلاقوں کا تصور ہی نہیں تھا، یہ تو ابھی بدعت نکلی ہے، اکٹھی 100 طلاقیں دے دیتے ہیں، اکٹھی 150 طلاقیں دے دیتے ہیں، اکٹھی 5-6 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور پھر ایسی ایسی باتیں ہیں کہ چونکہ دین اور شریعت کا پتہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے شریعت سے دور اور غلط مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ ایک مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا اور وہ اپنی بیوی سے لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کو طلاق دے دیتا ہے، پھر طلاق کا کفارہ یہ دیتا تھا کہ میٹھی روٹی بچوں میں تقسیم کر دیتا تھا، وہ کہتا تھا وہ رجوع ہو گیا ہے۔ میاں بیوی میں روزانہ لڑائی ہوتی ہے، وہ روزانہ طلاق دے دیتا ہے، تو اگلے دن گئے کہنے لگے بھائی بہت افسوس ہوا کہ آپ لوگوں میں طلاق ہو گئی۔ کہ میں تو دیتا ہوں روزانہ 20 دفعہ دیتا ہوں طلاق، لیکن یہ لیتی نہیں ہے آگے سے، یہ طلاق لیتی نہیں ہے مجھ سے۔ تو یہ غلط مسائل مشہور ہیں، انشاءاللہ میں آئندہ اس کا ذکر کروں گا کہ نہ تو نکاح کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، نہ طلاق کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا سیکھنا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ جو آدمی شادی شدہ ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ اس کو سیکھے۔ بہرحال ان 3 حیض کے اندر مرد کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے۔ رجوع کا طریقہ کار یہ ہے کہ محض زبان سے بول دے تو تب بھی رجوع ہوگا، اس کے بعد ازدواجی عمل بھی کرے تب بھی رجوع ہو جائے گا، زبان سے بولے بغیر، یا کسی کو گواہ بنا کے ویسے ہی کہہ دے میں نے رجوع کر لیا تو اس کی طرف سے رجوع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ایسی چیز ہے جو باقاعدہ سمجھنے کی ہے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر آیا ہے کہ شوہر کو حق ہے کہ اگر وہ اصلاح سمجھتا ہے کہ بیوی کی اصلاح ہو گئی ہے یا معاملات بہتر ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے ان 3 حیض کے اندر۔ یہ 1 یا 2 طلاق کے اندر ہے، 3 طلاق میں یہ معاملہ نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر ہوگا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کے لیے حق ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ صرف اتنی آیت کے ٹکڑے کو پکڑ کر لوگ مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا سمجھ لیا جائے، اتنا بتا دیں کہ کون سا دفتر ہے جس کے اندر سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، کون سی کمپنی ہے جس میں سارے لوگ ایک عہدے کے اوپر ہوتے ہیں،
کون سی جگہ ہے جس میں سب لوگ، کون سا نظام ہے، کون سا معاملہ ہے جس میں سب لوگ ایک درجے کے ہوتے ہیں؟ اگر مسجد میں کہہ دیجیے جی ہم سب امام بنیں گے تو مقتدی کون بنے گا؟ تو ایسا ہوتا ہے، زندگی اور معاملہ کرنے کے لیے کسی ایک کو بڑا ماننا پڑے گا اور کسی ایک کو چھوٹا ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھا ہے، سب انسانیت میں برابر ہے۔ یہ نہیں کہ جو امام مسجد ہوگا اس کی یہاں پر دوسری کی آنکھ، تیسری آنکھ ہوگی، اس کے 4-5 کان اور ہوں گے، اس کے ساتھ کوئی اور قسم کا نظام ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی ایسا کہ جیسے مردوں کا حق ہے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کے لیے ایک درجہ فوقیت ہے، ایک درجہ اوپر ہے۔ یہ ایک مسلمہ قانون ہے۔ آج سے، اسلام سے پہلے عورت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فرانس کا قانون سب سے پہلا آیا جس کے اوپر لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ عورت کو انسان مان لیا جائے، اور بس ایسا انسان کہ جو مرد کی خدمت کر سکے، بس انسان مان لیا جائے، یہ سب سے اعلیٰ قانون تھا۔ تو یہ تو اسلام نے درجہ دیا۔ اب جب جاہلوں کے سامنے یہ بات آتی ہے تو وہ بڑھاتے بڑھاتے عورت کو حکمران بنانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور عورت کو وہ حق دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جو اللہ نے نہیں دیا، اور پھر اس کا نتیجہ سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ ایک مستقل بحث ہے کہ مرد کو اللہ نے ایک درجہ جو فوقیت دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں۔ مرد حاکم ہوتا ہے، مرد عورت کی حفاظت کر سکتا ہے، عورت مرد کی حفاظت نہیں کر سکتی، اور اس طریقے سے ہزاروں مسائل ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں اس کے اندر۔ اللہ عزیز الحکیم، یہ جو اللہ نے مرد کو ایک درجہ اوپر دیا ہے، اللہ کو معلوم ہے اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے اللہ نے کس کو غالب رکھنا ہے، لہٰذا اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب بھی ہیں اور اللہ حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ سمجھنے